میرا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ لائٹس کاٹیج جھوٹوں اور چوروں کا مسکن بنا ہوا ہے۔ چیمی لائٹ کے نام کی آڑ میں تم سب اپنا حلوہ سیدھا کر رہے ہو۔ اوور۔ اس بار ایسو کو غصہ آ گیا۔ تمہاری اس بات کا جواب یہ ہے کہ جھوٹ ہو یا سچ، میں تمہیں اسی وقت 15,000 دینے کو تیار ہوں، جہاں چاہو ادائیگی کر دی جائے گی۔ وہ بات پرانی ہوگی۔ 15,000 کی واپسی کے لیے کل رات 10 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا جو گزر گیا۔ میں نے اس کی خاموش ہونے پر کہا، شاید تمہیں یاد نہیں، میں نے کہا تھا کہ مہلت گزرنے کے بعد 15 لاکھ میں میرے 15,000 کا ازالہ نہیں کر سکیں گے۔ اب تو سودا ہی کچھ اور ہوگا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ شاید وہ زچ ہو کر بولا تھا۔ 30 لاکھ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے پرسکول لہجے میں سوال کیا۔ 30 لاکھ؟ وہ حیرت سے چیخ پڑا تھا۔ 15,000 کے 30 لاکھ چاہیے تم کو؟ 15,000 کو تو بھول ہی جاؤ، وہ میں نے تمہارے اسٹیٹ مینیجر کو انعام میں معاف کر دی، کیونکہ اسی کی وعدہ خلافی نے مجھے تم لوگوں سے روشناس کروایا ہے، اور میرا خیال ہے کہ لائٹ کاٹیج کی نیک نامی برقرار رکھنے کے لیے 30 لاکھ کی رقم زیادہ نہیں ہے۔ لائٹس کاٹیج کی نیک نامی کو تمہاری کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، درست لہجے میں کہا گیا۔ تمہاری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں جو ایسی بات کہہ رہے ہو۔ میں نے سوار لہجے میں کہا، پولیس اور سینٹرل انٹیلیجنس کے علاوہ انٹر سروسز سیکرٹ سروس والے بھی اس اپریٹس میں گہری دلچسپی لے کے جو میرے پاس موجود ہے۔ اب تک تم سے گفتگو جو ہوتی رہی ہے میں اسے ریکارڈ کرتا رہا ہوں، ان کے لیے یہ مواد بھی خاصا اہم ہوگا۔ اس میں یہ نکتہ بھی ہے کہ لائٹس کاٹیج میں ایک باقاعدہ نجی فوج پل رہی ہے، ایسے کتے موجود ہیں جو انسانی منہ پر چھپٹتے ہیں۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ تمہارے اپریٹس کا دائرہ کار 15 میل طویل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم لاہور کے مضافات میں کار ڈرائیو کرتے ہوئے سرحد پار کیے بغیر اپنے غیر ملکی آقاؤں سے پیغام رسانی کر سکتے ہو۔ جنگل سے ان گولیوں کے کھول ملیں گے جو تمہارے آدمیوں نے اندھا دھند ہم پر برسائی تھی۔ پھر تم کم از کم 2 لاشوں کو چھپانے کے مجرم بھی ہو۔ جنگل میں میرے ہاتھوں تمہارے جانثار مارے گئے تھے۔ تم نے پولیس یا کسی اور ایجنسی کو اس کی اطلاع دیے بغیر خاموشی سے لاشیں غائب کر دی۔ یہ سب باتیں نشاندہی کر رہی ہے کہ لائٹس کاٹیج میں کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، اور ان معلومات کے حصول کے بعد اب میں اپنے حصے کا طلبکار ہوں۔ اوور۔ تمہاری کہانی واقعی بہت دلچسپ ہے۔ تم نے واقعات کو یکجا کر کے بعض ایسے نتائج اخذ کیے ہیں جن پر ہماری توجہ نہیں تھی۔ ان کی مجھے افسوس ہے کہ تم اپنی ذہنی مشقت کی کوئی قیمت وصول نہ کر سکتے۔ مفت میں ایک معقول رقم ہاتھ آتی کسی کو بری نہیں لگتی، ورنہ میں بھی لمبا کھیل کھیلنے کا عادی ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں رقم پر ادھار کھائے بیٹھا ہوں۔ راضی نہ ہوئے تو پھر قانون کا چنگل تمہاری ننھی سی دنیا کا سکون غارت کر دے گا۔ اور چند ثانیوں کے لیے لائن پر سکوت چھا گیا۔ پھر ایسو کی آواز ابھری، تم نے بے سوچے سمجھے منہ کھولا ہے۔ رقم دی جا سکتی ہے مگر اتنی نہیں۔ ہمیں قانون کا کوئی خوف نہیں کیونکہ ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے۔ بس یہ اپنے آدمیوں کی حماقتوں کی قیمت ہوگی کیونکہ ہم ان واقعات کو جیمی لائٹس کے علم میں لانا پسند نہیں کریں گے۔ وہ بہت سنکی آدمی ہے، بھڑک گیا تو سارے عملے کی چھٹی کر کے لائٹس کاٹیج کو مویشی خانہ بنا ڈالے گا۔ میں ضرورت مند نہیں ہوں جو مول تول کروں، مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ پھر تو وقت دینا ہوگا، میں مشورے کے بعد ہی کوئی جواب دے سکوں گا۔ اوور۔ اس بار اس کا لہجہ تفکر امیز تھا۔ کتنی مہلت چاہیے؟ کم از کم 4 دن۔ میں 2 دن سے زیادہ وقت نہیں دے سکتا، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور یہ بھی بتا دوں کہ میرے ساتھ کوئی چال چلنے کی کوشش کی گئی تو انجام تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا، نہ ہی میں تمہیں شہادتیں مٹانے کی اجازت دوں گا۔ ان 2 دنوں میں میرے مسلح آدمی لائٹ کاٹیج کے مقابل والے جنگل میں مامور رہیں گے۔ اگر تمہارے آدمیوں نے وہاں گھس کر گولیوں کے خالی کھول سمیٹنے کی کوشش کی تو بے دریغ مار دی جائے گی۔ اوور۔ کیا تم اب بھی اپنی پرانی کہانی پر مصر ہو؟ کون سی پرانی کہانی؟ میں نے انجان بن کر سوال کیا۔ ہمارے اسٹیٹ مینیجر کے 15,000 ہارنے والا قصہ، اس نے یاد دلایا۔ وہی تو بنیاد ہے سارے قصے کی، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ ورنہ مجھے پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا تھا کہ میں لائٹ کاٹیج کے کاوے کاٹنے شروع کر دیتا۔ اصل میں مجھے اسی کی تلاش تھی، لیکن اب وہ پس منظر میں چلا گیا ہے۔ اوور۔ تو یہ بات طے ہے کہ اس 2 دن کے عرصے میں تم کوئی کارروائی کرو گے نہ پولیس سے رجوع کرو گے؟ اس نے تائید طلب لہجے میں سوال کیا۔ اس کا انحصار میری شرائط کی پابندی پر ہے، میں نے اس کی کمزوری بھانپتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارے آدمی جنگل میں گھسے تو محاذ دوبارہ کھل جائے گا۔ تم بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ کھول سمیٹنے سے زیادہ آسان یہ ہوگا کہ میں وہ تمام اسلحہ یہاں سے ہٹوا دوں جو اس رات استعمال کیا گیا تھا۔ اب تم سے 2 دن بعد ہی بات ہوگی۔ اوور ڈال۔ میں نے اپریٹس کا بٹن آف کر دیا۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، سلطان شاہ نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ ہم ان پر دباؤ ڈالنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ہم جو کچھ کر گزرے ہیں اس سے زیادہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ اب وہ ہوشیار بھی ہو گئے ہیں۔ ہم نے دوبارہ اس عمارت کا رخ کیا تو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر پولیس کو درمیان میں لانا بھی بے سود ہوگا۔ وہ لوگ بارسوخ اور وسائل کے مالک ہیں، بآسانی اس معاملے کو دبا دیں گے۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنی دھمکی کا بھرم برقرار رکھیں۔ پھر ہم کدھر کا ارادہ ہے؟ ہوٹل سے فارغ ہو کر سیدھے ایئرپورٹ چلیں گے، ٹیکسی وہیں کسی پارکنگ لاٹ میں چھوڑ دیں گے اور وہ پرانی انارکلی کے اڈے پر انتظار میں سوکھتا رہے گا۔
اس وقت ہماری سلامتی ہر معاملے سے زیادہ اہم ہے. وقت ہوا تو اس کا بھی کوئی حل نکالنے کی. میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ وہاں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. پرواز کی روانگی میں 2 گھنٹے باقی تھے. ہمیں نشستیں بآسانی مل گئی تھی. میں نے اندر لاؤنج میں جانے کے بجائے باہر وقت گزاری کو بہتر سمجھا اور ایک گوشے میں جا بیٹھا. میرا ذہن مسلسل غزالہ کی روپوشی میں الجھا ہوا تھا. میں نے اس بارے میں سلطان شاہ سے زیادہ گفتگو کھل کر نہیں کی تھی، لیکن لائٹ کاٹیج والوں سے چھیڑ چھاڑ کا مقصد یہ بھی تھا کہ انہیں ذک پہنچا کر ان کی انا پر تازیانے لگائے جائیں. اگر غزالہ ان کے قابو میں ہوتی تو میری ہرزہ سرائی کے جواب میں وہ ضرور اس کا حوالہ دیتے. وہاں میرے 2 حریف تھے، ایک تصویر اور دوسرا ایسو سے شروع ہی سے میں نے مختلف حیثیت سے بات کی تھی. اس نے کسی بھی مرحلے پر ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا جس سے ظاہر ہوتا کہ وہ میری اصلیت سے واقفیت رکھتا تھا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ لائڈز کاٹیج میں رہنے والا ہر شخص تصویر کو جواب دیتا اور اپنی کارکردگی کے لیے اس سے ہدایات حاصل کرتا تھا، اور اسے پوری طرح علم تھا کہ میں اس عمارت میں دلچسپی لے رہا تھا. لیکن مجھے گھیرنے کے لیے تصویر نے مجھ سے اپنی اصل حیثیت کا اعتراف نہیں کیا تھا، بلکہ ملنے کو ترسے ہوئے بھائی کا روپ دھار کر مجھے اپنے بھٹ میں مدعو کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا. میری معلومات اور قیاسات کے مطابق تصویر خود ہی A2 تھا. ایسی صورت میں یہ ناممکن تھا کہ اس کا کوئی ہرکارہ غزالہ کو اغوا کرتا اور وہ اس سے لاعلم ہوتا. ایسی صورت میں یہ فطری تقاضا تھا کہ میرے ہاتھوں جانی و مالی تباہی اور عمارت میں آتش زنی کے بعد وہ یقیناً غزالہ کی قید کی اطلاع دے کر میری کمزوری سے کھیلنے کی کوشش کرتا. تصویر نے مجھ سے یہ کہہ تو دیا تھا کہ تقیر ان دنوں پاکستان میں نہیں بلکہ ہزاروں میل دور اوٹاوا میں مقیم تھا، اور کسی نے اس کا نام لے کر غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن مجھے دور دور تک ایسے کسی آدمی کی موجودگی کا کوئی منطقی جواب نظر نہیں آتا تھا. صاف اور سیدھی بات یہ تھی کہ تقیر نے مجھ پر کراچی میں ہاتھ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی اور بری طرح ناکام رہا. اس ناکامی کے بعد تصویر نے دوستی اور برادرانہ محبت کے رشتے سے وار کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس کے لیے لازمی تھا کہ تقیر کی خون ریز کارروائیوں سے خود کو بری الذمہ ظاہر کرتا. لیکن اس نے ضرورت سے زیادہ ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تقیر کے ملک میں موجودگی سے ہی انکار کر دیا. تقیر کو پچھلی بار لاہور میں میری موجودگی کا علم ہو چکا تھا، جس کا اقرار رمضان چچا کر چکا تھا. پھر کراچی میں تقیر نے غزالہ سے ملنے کے پورے جتن کر ڈالے. اس کی کوشش یہی تھی کہ میرے ساتھ اس لڑکی کو بھی پکڑ سکے جو ملازمت کی تلاش میں ایشین سنڈیکیٹ کے دفتر میں پہنچی تھی، اور وہاں خفیہ کیمرے سے اس کی تصویر لے لی گئی تھی. ان لوگوں کے پاس میرے خلاف پہلا اور آخری ثبوت غزالہ کی تصویر کی صورت میں محفوظ تھا. اگر وہ میرے ذریعے پکڑی جاتی یا اس سے میرا تعلق ثابت ہو جاتا تو تقیر اور تصویر بلا تعامل میرے بارے میں کوئی بدترین فیصلہ صادر کر سکتے تھے. سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں ایک چماکا سا ہوا اور میرے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی. پھر میرے ذہن میں چرس سے ہیروئن کے کاروبار کی طرف منتقلی کے دنوں کی ایک خوشگوار سفر کی یادیں تازہ ہو گئی، جب میں نے ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کے سیلز آفیسر کی حیثیت سے مخصوص شناختی علامات کا اور کاغذات کا ایک دھماکہ خیز محفوظ بریف کیس کے ساتھ مشرق بعید کا سفر کیا تھا، اور دوران پرواز مغرب سے آنے والی ایک حسین و جمیل سفید فام دوشیزہ بکرے کے سر والے نکری ٹائپ پن کی وجہ سے مجھے پہچان کر پہلے مجھ سے الجھی تھی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہی ایشلی ہاؤس کی نمائندگی کر رہی تھی، اور میرے سفر کا مقصد محض اسی سے ملاقات کرنا تھا، اور اس کا نام ویرا لائڈ تھا. ایک عام منصب کی مالک ہونے کے باوجود ویرا لائڈ بہت خوش مزاج اور فراق دل لڑکی تھی. اس کے ساتھ میں نے جو چند دن گزارے وہ میری زندگی کے یادگار دنوں میں شمار کیے جا سکتے تھے. ویرا لائڈ سے وہ میری پہلی اور آخری ملاقات تھی. پھر ڈاکٹر ویسلر کی سربراہی میں ہونے والی اس داد منشیات کی بین الاقوامی کانفرنس میں اس کے نام کا شہرہ سنائی دیا تھا. کانفرنس میں ہونے والے انکشافات کی روشنی میں پاکستان کے قبائلی علاقے میں قائم ہونے والی مومن خان کی پہلی ہیروئن تیار کرنے والی لیبارٹری کے لیے ویرا لائڈ نامی ایک سفید وام لڑکی ہی نے 30,000 کی خطیر معاوضے پر ڈاکٹر PJ ڈالٹن نامی جرمن کیمسٹ کو کام کرنے پر آمادہ کیا تھا، اور ڈاکٹر ڈالٹن اپنی نگرانی میں ہماری سرزمین پر ہیروئن کی تیاری کی بنیاد رکھ کر خاموشی سے اپنے ملک لوٹ گیا تھا. لیکن اپنی تیار کی ہوئی ہیروئن کا نمونہ ساتھ لے جانے کے جرم میں اپنے ملک کے ہوائی اڈے پر پکڑا گیا تھا. ویرا لائڈ برائے ایشلی ہاؤس، ویرا لائڈ برائے مومن خان، اور اب جیمی لائڈ کا نام لائڈ کاٹیج کے مالک کے طور پر سامنے آیا تھا. کیا یہ محض ایک اتفاق ہی ہو سکتا تھا؟ میرے ذہن نے اس اتفاق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. یقینی طور پر میرے ملک میں ہیروئن کی پیداوار، تجارت، فروغ اور برآمدات میں لائڈز خاندان کے مفادات ناقابل تردید تھے، اور جیمی لائڈ شاید اس جرائم پیشہ خاندان کا سربراہ تھا جو لاہور میں ایک محل نما عمارت میں جرائم پیشہ لوگوں کی فوج پال رہا تھا. وہ اس قدر چالاک تھا کہ اپنے نام اور ساکھ کے تحفظ کے لیے خود پس پردہ رہ کر اور سارا کاروبار مقامی مہروں کے ذریعے اس قدر پراسرار اور پیچیدہ انداز میں چلا رہا تھا کہ کسی بھی مرحلے پر اس کی ذات کے بے نقاب ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا.
توقیر یا تصویر کو مالی آسائشوں کے ساتھ ساتھ A2 کا منصب دے دیا گیا تھا اور وہ دونوں جیمی لائیڈ سے ملی ہوئی ہدایات کی روشنی میں کامیابی کے ساتھ موت کا زہر بانٹنے میں مصروف تھے۔ اور شاید اسی نقطے میں میرے ایک پرانے سوال کا جواب بھی موجود تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال ہمیشہ کسی نئے شفریت کی طرح چبھتا رہا تھا کہ تنظیم کا پراسرار اور آمر مطلق سربراہ آخر خود کو A2 کیوں کہلواتا تھا؟ اسے A یا A1 کیوں نہیں کہا جاتا تھا؟ جیمی لائیڈ کی ذات نے اس نقطے کو بے نقاب کر دیا تھا۔ A2 یا تصویر یا توقیر میں سے کوئی اتنا آزاد اور بااختیار نہیں تھا جتنا باہر سے نظر آتا تھا۔ جو اختیارات اور دائرہ کار انہیں فراہم کر دیا گیا تھا وہ اسی میں رہتے ہوئے اپنے فرائض بجا لاتے تھے، اور حد یہ تھی کہ تصویر یا توقیر میں سے کسی ایک کو مقامی سربراہ کے طور پر A2 کا خطاب بھی اوپر والے ہی کی طرف سے دیا گیا تھا تاکہ اس کی نمائندگی کرنے والے کو کسی بالا دست کی موجودگی کا احساس رہے اور وہ احکام سے سرتابی کی جرات نہ کر سکے۔ جیمی لائیڈ کی ذات نے میرے بہت سے سوالات کے جواب فراہم کر دیے تھے۔ مجھے تصویر اور توقیر کے بارے میں کبھی کوئی خوش فہمی نہیں رہی تھی۔ جب سے مجھے اطلاعات ملی تھی کہ توقیر نے کراچی میں رہتے ہوئے A2 کا کردار ادا کیا تھا، مجھے یہی خلش تھی کہ وہ دونوں اتنے ذہین اور ہوشیار کیسے ہو گئے کہ جدید ترین ایجادات سے استفادہ کے ساتھ تنظیم کی بندوبست چلانے کا کام بھی کر سکے۔ جیمی لائیڈ نے ایک طرف ویرا لائیڈ کے ذریعے ایک جرمن کیمسٹ کو مومن خان کے لیے کام کرنے پر آمادہ کیا تاکہ افیون کی کاشت سے بہترین اور دنیا کے ہر قانون سے معاورہ علاقے میں اعلیٰ ترین ہیروئن تیار کرا سکے، پھر مقامی فراہمی اور برآمدات کے لیے اپنی تنظیم کو استعمال کر سکے۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ میں طویل ہوتی ہوئی فکر امیز خاموشی کا تسلسل سلطان شاہ نے ختم کر دیا۔ میں سارے واقعات پر ایک نئے زاویے سے غور کر رہا تھا۔ میرے آس پاس میدان صاف دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، ہم یہاں سے بالکل ہی ناکام نہیں لوٹ رہے، خیر ناکامی تو کسی بھی طرح نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، بنیادی کامیابی یہ ہوئی ہے کہ اب تم تصویر کے ٹھکانے سے آگاہ ہو چکے ہو، اس سے براہ راست بات کر چکے ہو۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ کلابازی کھا گیا ہے، شاید وہ اندازہ کر چکا ہے کہ تم پر آسانی سے ہاتھ نہ ڈال سکے گا، پھر اب تک کے تمام نقصانات بھی اس کے سامنے ہیں، شاید وہ کوئی بڑا فیصلہ بھی آزادانہ طور پر نہیں کر سکتا۔ اب تک وہ ایک مطلق العنان سربراہ نظر آتا تھا، لیکن اس بار میری رائے تبدیل ہو چکی ہے اور شاید یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یعنی وہ بھی کسی کو جواب دے ہے؟ سلطان شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ میرا یہی اندازہ ہے، میں نے کہا۔ سارا کھیل وہی چلا رہا ہے جو لائیڈ کارٹیج کا مالک ہے۔ اس کے استفسار پر میں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے اسے اپنے نظریات سے آگاہ کر دیا۔ اسی زمن میں مجھے ویرا لائیڈ اور اپنے غیر ملکی سفر کا ذکر بھی کرنا پڑا اور اس کی آنکھیں حیرت سے کشادہ ہو گئیں۔ تو کیا ایسو نے تمہارے 30 لاکھ کے مطالبے پر اس لیے 2 دن کی مہلت مانگی ہے کہ اس دوران میں جیمی لائیڈ شاید یہی نام لیا نہ تھا؟ اس نے عمارت کا مالک کہا۔ وہ لہجہ بھر کے لیے خاموش ہوا اور میرے سر کا تائیدی اشارہ پا کر بات چرکتے ہوئے بولا، جیمی سے رابطہ قائم کر کے ہدایات لے سکے۔ ایسو کو تو شاید علم بھی نہ رہا ہو کہ جیمی لائیڈ اس کھیل میں غوث ہے۔ مجھے تو محض اس لیے شبہ ہوا کہ میں ویرا لائیڈ کے ساتھ چند دن گزار چکا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جیمی لائیڈ کی بیٹی ہو یا بیوی ہو، ضروری نہیں کہ کوئی اتنا قریبی رشتہ ہو سکتا ہے کہ وہ محض گروہ کے آدمیوں میں اپنی شناخت کے لیے لائیڈ کا تم چھلا لگاتی ہو اور پاکستان سے باہر تنظیم کے مفادات کے لیے کام کرتی ہو، لیکن تم تو بتا رہی ہو کہ تم سے ہیروئن کی خریداری کا سودا کرنے آئی تھی۔ اس نے چونک کر سوال کیا، اگر وہ انہی میں سے ہے تو سودے بازی کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سے حسب ضرورت مال بھیجا جا سکتا تھا، نفع ادھر سے ہو یا ادھر سے، جانا ایک ہی جیب میں ہے تو پھر اتنے طویل طریقہ کار کی کیا ضرورت تھی؟ شدید ضرورت تھی، میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ اس تنظیم میں رازداری کی اہمیت سب سے زیادہ ہے؟ جو جس کو جواب دے ہے بس اسی کو جانتا ہے، اسے آگے پیچھے کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ جو شخص نزلی سطح پر اتنی احتیاط کا عادی ہو وہ اپنے بارے میں بے پرواہی کیسے برت سکتا ہے؟ وہ اپنے بین الاقوامی مفادات سے اپنے مقامی کارندوں کو باخبر کیوں کرے گا؟ اگر ایشلے ہاؤس بھی اسی کی فرم ہے تو باقاعدہ سودے بازی کیے بغیر مال بھیجنے کی صورت میں جو شخص بھی A2 ہے اسے علم ہو جاتا کہ ایشلے ہاؤس کا تنظیم سے تعلق ہے، اور کسی وقت مقامی تنظیم گردش میں آتی تو لامحالہ ایشلے ہاؤس بھی ڈوب جاتی، پھر شاید وہاں سے دوسرے بین الاقوامی ٹھکانے بھی نظر میں آ جاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ پرخیال انداز میں بولا۔ یہ تو مختلف ملکوں میں پھیلا ہوا کوئی بین الاقوامی گروہ معلوم ہوتا ہے جو ہر ملک میں بظاہر خود مختار ہے، لیکن ہر ایک کے باغ جیمی لائیڈ کے ہاتھ میں ہے اور وہی ان کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ لوگ تو پھر بھی غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اس لیے ان کے طریقے پیچیدہ اور مشکوک ہونے لازمی ہے، لیکن تم قانونی کاروبار کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا طریقہ کار دیکھو تو اس سے زیادہ پراسرار نظر آئے گا۔ بڑے بڑے گروپ سینکڑوں بڑی اور چھوٹی کمپنیوں کے مالک ہوتے ہیں اور اپنے حلقے سے باہر کسی کو حقیقی ملکیت کا علم نہیں ہونے دیتے، حتیٰ کہ ان کمپنیوں کے اعلیٰ ملازمین ایک دوسرے کے خلاف رقابت کے جذبے سے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بے خونی پر تلے رہتے ہیں، آپس کے سودوں میں بالکان کے اشارے پر کہیں ایک کا مال
100 میں بیچا جاتا ہے اور کہیں 10 کا 1 میں۔ اس سارے جوڑ توڑ کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ مختلف ناموں کے باوجود عالمی منڈی میں خفیہ اجارہ داریاں قائم کر لی جائیں جنہیں کوئی بھی قانون چیلنج نہ کر سکے۔ یہ سب بہت دور کی اور میری عقل سے باہر کی باتیں ہیں۔ خلاصہ تو پھر بھی وہ یہی ہوا نا کہ تصویر اور تقریر کا صفایا ہونے کے بعد تنظیم ختم ہو جائے گی۔ یہی تو نہیں ہوگا، میں نے وضاحت کی۔ اگر ساری منصوبہ بندی تقریر یا تصویر کی ہوتی تو ان کے بعد تنظیم کا شیرازہ بھی کر جاتا۔ ہیروئن کی جو مقامی منڈی پیدا ہوئی ہے وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں میں تقسیم ہو جاتی، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تقریر اور تصویر کے بعد شاید تھوڑے دن کے لیے بحران پیدا ہوگا، پھر ان سب کا باپ ان ہی میں سے کسی نیچے والے کو منتخب کرے گا، A2 کے منصب پر فائز کر دے گا اور گاڑی پھر چل پڑے گی۔ وہ شاید مزید کچھ کہتا، لیکن اسی وقت ایئرپورٹ کے پیجنگ سسٹم پر کراچی کے لیے روانہ ہونے والے مسافروں کی اطلاع کے لیے پرواز کی تاریخ کا اعلان ہوا اور ہم دونوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ ہمارے پاس سامان نہ ہونے کے برابر تھا اور جو کچھ تھا وہ اسی قدر ناکافی تھا کہ ہم بآسانی اپنے ساتھ کیبن میں لے جا سکتے تھے، لیکن 2 بے آواز پستولوں کی وجہ سے میں نے اپنا سوٹ کیس بورڈنگ کارڈ لیتے ہوئے کاؤنٹر پر دے دیا تھا اور اسلحہ بھی اسی میں ڈال دیا تھا، کیونکہ آئے دن ہونے والی فضائی قزاقیوں کی بنا پر ہر مسافر کے دستی سامان کی سخت جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ ایسے مرحلے پر میرے لیے نہ صرف ان ہتھیاروں کے لائسنس کی فراہمی درد سر بن جاتی، بلکہ میں ناگفتہ با مشکلات سے دوچار ہو سکتا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ ہم جیتی جاگتی دنیا میں ان حالات سے دوچار ہیں۔ طویل خاموشی کے بعد طیارے کے ٹیک آف کرتے ہی سلطان شاہ نے بات وہیں سے شروع کر دی جہاں چھوڑی تھی۔ شاید تم نے کبھی مافیا کا نام سنا ہو۔ میں نشست پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، اٹلی کے بدنام مجرموں سے شروع ہونے والا یہ گروہ مغرب میں آج اتنا بااثر و طاقتور ہے کہ اپنی در پردہ ریشہ دوانیوں سے حکومتوں تک کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ان کا سربراہ گاڈ فادر کہلاتا ہے، جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ مافیا کا قانون ہوتا ہے۔ شاید یہ لوگ بھی انہی ہی خطوط پر چل رہے ہیں۔ اور تمہارا نشانہ کون ہے، A2 یا جیمی لائٹ؟ اس نے دھیمی سرگوشیانہ آواز میں پوچھا۔ دونوں میں سے جو پہلے ہاتھ آ جائے، لیکن اس سے پہلے غزالہ کو تلاش کرنا ہے۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں یہ خواہش زندگی بھر نہ بھلا سکوں گا کہ میری وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہوئی ہے۔ پھر میں نے اسے اشارے سے خاموش کر دیا، کیونکہ دوری نشستوں کی اگلی صف میں بیٹھا ہوا ایک شخص بار بار پہلو بدل کر شاید ہماری گفتگو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ طیارے نے کراچی کی زمین چھوئی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ اترنے سے قبل طیارے نے بلندی کم کرتے ہوئے شہری فضا کا چکر کاٹا تو نیچے تحد نظر شہر نگاراں کی روشنیاں پھیلی ہوئی تھی۔ شہر میں رہتے ہوئے ہمیشہ اور ہر مقام پر یہی احساس رہتا ہے کہ شہر کو کسی ترتیب اور منصوبے کے بغیر من مانے طریقے پر آباد کیا گیا ہے، لیکن رات کے اس سمے فضا سے شہر میں ایسے مثلث مربع اور مستطیل دھبے نظر آ رہے تھے کہ سلطان شاہ حیران ہوا جا رہا تھا۔ روشن سیدھی اور بل کھاتی ہوئی سڑکوں کی ایسی بہتات نظر آ رہی تھی کہ مواصلاتی مجبوریوں کے تجربات خواب محسوس ہو رہے تھے، اور جب طیارہ دھیمی رفتار سے رن وے پر ٹیکسی کرتا ہوا مقررہ مقام پر رکا تو سلطان شاہ میری طرف دیکھ کر امکانہ انداز میں ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ یہ تو کراچی ہی ہے، اس نے خفت امیز ہنسی کے ساتھ کہا۔ پھر تم کیا سمجھے تھے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رات کے وقت جہاز سے یہ شہر اتنا خوبصورت نظر آتا ہوگا۔ بس یوں ہی خیال ہوا کہ کہیں پائلٹ غلطی سے کسی اور شہر میں نہ جہاز اتار رہا ہو۔ میں اپنے بدترین ذہنی الجھاؤں کے باوجود اس کی معصومانہ سوچ پر زیر لب مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ جہاز سے اترنے کے بعد حال میں کنویئر سے سوٹ کیس اٹھاتے ہی میرے ذہن میں رکشی کا سنایا ہوا شعر پھر ناچ اٹھا۔ شام کو جار رات ہو چلی تھی، گھر خاکستر ہو چکا تھا اور میں سامان بدست سوچ رہا تھا کہ اب کہاں جاؤں۔ پہلے میرا ارادہ کسی ہوٹل کا رخ کرنے کا تھا، لیکن باہر نکلنے تک میں نے ارادہ تبدیل کر دیا۔ غزالہ کی گمشدگی کے بعد اس کا باپ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ جوان بیٹا مفلوج ذہن کے ساتھ علاج کے لیے داخل تھا۔ بیوی اپنے تمام تر احساسات کے باوجود کوکین کے نشے کی عادی تھی اور وہ دن کا بیشتر وقت نشے میں ڈوب کر کسی جذباتی تلاطم کے بغیر گزارتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ غزالہ کے گھر میں رہ کر ہم دونوں نہ صرف کرنل کا دکھ بانٹ سکیں گے، بلکہ وہاں رہتے ہوئے آزادی کے ساتھ اپنا کام بھی کر سکیں گے۔